وہ ایک مشہور بادشاہ گزرے نا، ہارون رشید، اپنا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول مشہور بزرگ گزرے، تھوڑے مجذوب سے تھے، تو بڑے واقعات اور بڑی اچھی اچھی باتیں ان کی ہیں، تو انہیں بادشاہ مذاق بھی کیا کرتے تھے اور بادشاہ کا وہ پسندیدہ شخص ہوا کرتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا جب یہ آئے گا مجھ سے ملنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہ ہو، ڈارے کہ میری محفل میں آ سکتا ہے۔ تو اتنا اس کو یعنی کہ پروٹوکول حاصل تھا، اتنا محبوب تھا، وہ مذاق بھی کیا کرتے تھے اس سے ہارون رشید صاحب۔ تو جب بہلول آیا تو انہوں نے اپنی چھڑی اس کو دی، مذاق میں اس کو مذاق کرتے ہوئے، اس سے یہ بولتے ہوئے کہ تو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کہا اگر دنیا میں تجھے اپنے سے زیادہ بڑا بے وقوف مل جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ تو بادشاہ نے اپنی چھڑی اس کو تحفے میں دی اور کہا تجھ سے بڑا بے وقوف ملے یہ اس کو دے دینا تحفے میں۔ وہ بھی مجذوب تھا، اس نے رکھ لی۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، وقت گزرتا گیا، وہ بھی محفلوں میں آتا رہا، گپ شپ ہوتی رہی، کھانا پینا ہوتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کو بیماری لاحق ہوئی، ہارون رشید کو، اور بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ بستر پر لیٹ گیا۔ تو وہ بہلول آئے اور دیکھا کہ بادشاہ تو ہے نہیں سیٹ پر، کہا کہ کہاں ہیں، کہ بیمار ہیں، گھر پر ہیں۔ گھر پر چلا گیا، روک ٹوک تو تھی نہیں، تو پردہ کرایا گیا اور ملاقات ہوئی۔ کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ صاحب نے کہا یہ بیماری ہوگی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، جلدی اپنی مسند پر دوبارہ بیٹھو گے۔ کہتا نہیں اب بہلول مجھے لگتا ہے اب آگے کا سفر ہے۔ ہم نے کہا کہ آگے کا سفر ہے مطلب؟ کہا کہ اب یہ سفر آگے کا ہوگا، اگلی منزل کا ہوگا، پیچھے منزل کا سفر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے قافلے کو آپ نے بھیج دیا اپنی تیاری کے لیے؟ یاد ہے نا بادشاہ جایا کرتے تھے تو پہلے ان کے قافلے جایا کرتے تھے، اب بھی شہزادوں کے سفر ہوتے ہیں، پہلے ان کے کوک آتے ہیں، ان کی جگہ کو دیکھتے ہیں، پہلے تو پیدل وہ سفر کیا کرتے تھے نا، تو راستہ بھی دیکھتے ہیں کون سا راستہ ہے جو خراب نہ ہو، جلدی ہو، شارٹ کٹ ہو۔ اپنا قافلہ بھیج دیا؟ ہاں نہیں، وہاں قافلے نہیں بھیجے جاتے، وہاں اکیلا جایا جاتا ہے، کوئی قافلہ کام نہیں آتا۔ تو بہلول سن کے بڑا پریشان ہوا، کہا کہ اچھا کتنے دن کے لیے رہو گے؟ کہا واپس بھی نہیں آنا، ساری عمر وہیں رہنا ہے۔ تو بہلول مسکرایا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی بہت سال پہلے اور اپنی چھڑی دی تھی، اور کہا تھا مجھ سے یعنی کہ بہلول سے زیادہ بے وقوف کوئی مل جائے تو اس کو چھڑی دینا۔ میں وہ چھڑی لے کے آتا ہوں، مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف انسان مل گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، کیا بات کر رہے بہلول؟ کہا تھوڑے وقت کے لیے جب تم سفر پر جاتے ہو، اتنے بڑے قافلے بھیجتے ہو، وہاں کی تیاری کے لیے کھانا پینا، رہنے دھونے کا انتظام کرنا، راستہ دیکھنا، اب ایسے سفر پر جا رہے ہو جہاں سے واپس بھی ساری زندگی نہیں آؤ گے، کسی قافلے والے کو نہیں بھیج سکتے، تم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی، تو مجھ سے زیادہ بے وقوف تم ہو۔ آج میں وہ تمہاری چھڑی تمہیں ہی لا کر واپس دوں گا۔ وہ لا کر چھڑی واپس دے دی اور بادشاہ سلامت رونے لگے۔ تو میرے بھائیو، جو دائمی زندگی ہے، ابو طلحہ، ہارون بھائی، عبدالعزیز بھائی، الطاف بھائی، سارے بھائی، عبدالرحمن بھائی، افضال بھائی، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ بہلول کیا، وہ بادشاہ کیا، سب سے زیادہ بے وقوف تو ہم لوگ ہیں جو دنیا ہی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور دائمی زندگی جہاں رہنا ہے، جہاں موت نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے درمیان کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تیاری ہے۔ تو خدا را 2023 گزر گیا، بہت سے جشن منا لیے گئے، 2024 شروع ہو گیا، بہت سے لوگوں نے 2023 کے بھی ایسے جشن منائے تھے جو آج 24 میں نہیں ہیں۔ ہمیں بھی نہیں پتا 2024 ہم پورا بھی کر پائیں گے نہیں، لمحہ یہ تو ایک دیا ہے زندگی، جس وقت ہوا کا جھونکا آیا انسان ختم ہو گیا، اجلھا، جب وقت آ گیا ختم ہو گیا، دنیا ختم، آنکھ بند ہو گئی، سب چیزیں یہاں رہ گئی۔ تو خدا را میرے بھائی، میں اور آپ مل کر آخرت کی فکر بھی اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔